دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل شمال مشرقی ہندوستان میں مشرقی ہمالیین پہاڑی سلسلے میں برما پترا اور دریائے باراک کے ساتھ واقع ایک ریاست آسام ہے۔ آسام کے شمال میں بھوٹان اور اروناچل پردیش، مشرق میں ناگالینڈ اور منی پور، جنوب میں میگھالیہ، تریپورہ، بنگلہ دیش اور مغرب میں سلیگوری کے ساتھ 22 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے، جہاں سے آسام کا باقی ہندوستان سے رابطہ ہوتا ہے۔ آسامی اور بنگالی زبان یہاں زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ یہ ریاست یہاں کی چائے اور سلک کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ ایشیا میں سب سے پہلے تیل کے لیے ڈرلنگ آسام میں شروع کی گئی۔ آسام میں انڈین نسل کے گینڈے بھی پائے جاتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی یہاں پر مختلف نسلوں اور ثقافت کے لوگ آباد ہیں۔ اس ویڈیو میں آسام کی تاریخ، آبادی اور مذہب کے علاوہ بہت ساری دلچسپ معلومات شامل ہیں، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آسام کا کل رقبہ 78,434 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 31 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ انڈیا کی 15ویں بڑی ریاست ہے۔ ریاست کی کل آبادی کے 49% لوگ آسامیز، 27% بنگالی، 6% ہندی، 5% بودو، 2% نیپالی اور باقی دیگر زبانیں بولتے ہیں۔ آسام کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہندو مذہب کو مانتا ہے۔ کل آبادی کے 61% لوگ ہندو، 35% مسلمان، 4% عیسائی اور بدھ مت، جبکہ باقی دیگر مذاہب کو ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ آسام کا دارالحکومت دس پور ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر گوہاٹی ہے۔ آسام کو اگر نقشے پر دیکھا جائے تو یہ انگریزی کے حروف توجی وائی کی طرح نظر آئے گا۔ یہاں کی سرزمین بے حد خوبصورت ندیوں، وادیوں اور ہموار علاقوں پر مشتمل ہے۔ آسام کے شمال میں دریائے برما پترا، دریائے باراک کے ساتھ پہاڑی علاقے موجود ہیں۔ ہندو کہاوت مشہور ہے کہ برہما ایک دیوتا کا نام تھا جس کے نام سے دریا کا نام منسوب کر کے برما پترا رکھا گیا۔ یہ دریا شمال مشرق کی طرف سے آسام میں داخل ہو کر 725 کلومیٹر تک لمبائی میں سفر کرنے کے بعد بنگلہ دیش میں جا کر داخل ہوتا ہے۔ حالانکہ دریائے باراک کا ایک چھوٹا حصہ آسام میں موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ دریا ریاست کے جنوبی علاقے میں زراعت کے لیے کافی زیادہ اہم ہے۔ برما پترا اور باراک وادیوں میں 2 ملین سے لے کر 65 ملین سال پرانے ذخائر دریافت کیے جا چکے ہیں۔ ان ذخائر میں کوئلہ، چونے کا پتھر اور ریت شامل ہیں۔ آسام کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو اس علاقے کی تاریخ پتھر کے زمانے سے ملتی ہے۔ 2000 فٹ اونچائی تک کی پہاڑی چوٹیوں پر غاروں میں انسانی آبادکاری کے آثار ملتے ہیں۔ آسام میں زلزلے عام روٹین کے ساتھ آتے ہیں، جن میں سے شدید ترین زلزلہ 1897 عیسوی میں آیا۔ 1950 میں آنے والا زلزلہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا شدید ترین زلزلہ تھا۔ بڑے بڑے پہاڑی تودے گرنے کی وجہ سے کئی ندیاں بند ہو گئی تھیں، جس وجہ سے جب ندیوں میں وافر مقدار میں پانی جمع ہو گیا تو زلزلے کی وجہ سے بننے والے ڈیم ٹوٹ گئے اور مزید تباہی کا باعث بنے۔ اس زلزلے میں ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے گئے۔ آسام کے موسم کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جنوری اور فروری کے درمیان شدید سردی ہوتی ہے۔ اس عرصے میں ہلکی دھند اور بارشیں ہوتی ہیں۔ جون کے دوران مونسون کے موسم میں جنوب مغربی علاقے میں شدید بارشیں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ تباہ کن سیلاب آتے ہیں۔ آسام میں سالانہ 1800 ملی میٹر سے لے کر 3000 ملی میٹر تک اوسط بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ ریاست کا 5 میں سے دوسرا حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ 1970 کی دہائی جنگلات میں یہاں پر بہت زیادہ کمی دیکھنے کو آئی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں آسام 1/3 حصہ جنگلات پر مشتمل تھا۔ آسام میں تقریباً 75 قسم کے مختلف درخت پائے جاتے ہیں۔ آسام میں بہت ساری قدرتی حفاظتی عمارتیں بھی موجود ہیں، جن میں سے 2 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس قابل ذکر ہیں۔ ان حفاظتی عمارتوں میں تیندوے، شیر اور گینڈے پائے جاتے ہیں۔ آسام انڈیا کی ایسی ریاست ہے جس کا اپنا قومی ترانہ بھی ہے۔ دیس پور اگرچہ آسام کا دارالحکومت ہے، لیکن زیادہ تر سرکاری ادارے اور عمارتیں
गुवाहाटी में मौजूद है। आसाम हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक है। हर साल यहाँ पर शदीद बारिशों की वजह से सैलाब भी आते हैं। आसाम की आबादी के ज़्यादातर लोग दई इलाकों में आबाद हैं। 20वीं सदी के आखिर में आसाम की आबादी में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसकी वजह यहाँ के चाय के बागात की खातिर आने वाले मजदूर, मगरबी बंगाल के मुसलमान और बांग्लादेश से आने वाले महाजरीन की अक्सरियत थी। आसाम के शहरी इलाकों में आबादी बढ़ने की वजह यहाँ की सनतों और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा है। 21वीं सदी के आगाज़ में गुवाहाटी शहर में आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। ज़राअत का आसाम की माशियत में एक अहम हिस्सा है। रियासत की कुल पैदावार का 1/3 हिस्सा ज़राअत से हासिल होता है। चाय, दालें, मटर, मकई, गन्ना और आलू यहाँ की अहम फसलें हैं। रियासत की अहम मादनियात में पेट्रोलियम, कोयला और कुदरती गैस और चूने का पत्थर शामिल हैं। 19वीं सदी के आखिर में आसाम से तेल के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए। 1901 आसाम में पहली ऑयल रिफाइनरी कायम की गई। आसाम में माया कुदरती गैस भी निकाली जा रही है। आसाम में थर्मल और पन बिजली से बिजली की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। आसाम में रेलवे और ट्रैफिक नेटवर्क इतना अच्छा नहीं, जिस वजह से तिजारती सरगर्मियों में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। ताहम 20वीं सदी के आखिर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेलवे नेटवर्क, पुलों और रोड्स पर काम किया गया। गुवाहाटी, कोलकाता और मगरबी बंगाल के दरमियान माल बरदार गाड़ियाँ चलती हैं। आसाम और कोलकाता के दरमियान हवाई परवाज़ें भी यहाँ से चलती हैं। 1824 तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आने से पहले आसाम एक खुद मुख्तार मुमलिकत थी, जिसे बाद में इंडिया का हिस्सा बनाया गया। आसाम लफ्ज़ संस्कृत ज़ुबान से निकला है। ख्याल पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर लोग बांग्लादेश से यहाँ आकर आबाद हुए हैं। पिछली एक दिहाई के दौरान ये रेशो 20 से 25% बढ़ी है। इंडिया के कुल तेल के ज़खायर का चौथा हिस्सा आसाम में पाया जाता है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आसाम के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।